ایک چھوٹی سی چیز میں سننے والوں کی خدمت میں عرض کر دوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، کہ حضور کا لحاظ رکھو اہل بیت میں۔ یہ جو ارقبوا ہے ایک مادے کے لحاظ سے اس کا معنی انتظار بھی آتا ہے، اسی سے وہ رقیب کو رقیب کہتے ہیں، یہ فلاں کا رقیب ہے، کیونکہ ایک شخص کا وہ دو لوگ انتظار کرتے ہیں تو اس کو رقیب کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر زیارت محمدی کا، دیدار مصطفی کا تمنا دل میں رکھے ہوئے ہو تو آل بیت سے پیار کرو، آل بیت کی خدمت کرو، حضور خود کرم فرمائیں گے۔ اور ایسے بیسیوں واقعات تاریخ میں، سیرت میں موجود ہیں کہ جو لوگ سادات کی خدمت کرتے رہے، سادات کی عزت کرتے رہے، سادات کے بچوں کا خیال کرتے رہے، اللہ کے رسول نے انہیں خود بخود ان پر کرم فرمایا۔ تو بہرحال آپ نے آج بہت اختتام بڑا کر دیا ہے۔ اس میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے عشق رسول کو بڑھانے کے جو ذرائع لکھے ہیں ان میں سے ایک انہوں نے لکھا ہے کہ درود شریف پڑھیں آپ کثرت سے۔ دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کا میلاد شریف، میلاد کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور کی سیرت و صورت کے تذکرے، حضور کے حسن و جمال کی باتیں، حضور کے معجزوں کی باتیں، تکلم تبسم کی باتیں، دہن بدن بطن زکن کی باتیں، حضور کے سینے پسینے مدینے کی باتیں، حضور کے جلال و جمال کے تذکرے، حضور کے صحابال کے تذکرے، حضور کا ذکر کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ حضور کا ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو شان عطا فرماتا ہے، جو ان کی جنت کے لیے ضمانت بنتا ہے، وہ دیدار مصطفی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہم نے یہ محسوس کیا ہے، ہم نے بڑا اس کو بلکہ تجربہ کیا ہے کہ کثرت سے رسول اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں رکھتا۔ اور میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم جو لوگ رسول اللہ کی اہل بیت کے ساتھ سچا پیار کرتے ہیں، آپ ان کو قسم دے کر پوچھیں، بڑے بڑے زاہد اور عابد شاید اس دولت سے محروم رہے ہوں، لیکن جو رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کرنے والے، ان کے بچوں کا خیال کرنے والے، اللہ کی قسم اللہ کا رسول ان کو محروم نہیں رکھتے۔ ہم اس لیے آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ حضور کے بچوں کا خیال رکھیں، حضور کی اہل بیت کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ یقیناً ایسی دولتیں آپ کو عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ٹائم ہے؟ جی جی بالکل۔ آج کے آپ کے اس افطار ٹرانسمیشن کا اختتام واقعی بہت نورانی ہو رہا ہے، بہت نورانی، چونکہ نبی کا ذکر ہے، نبی کی آل کا ذکر ہے، نبی کے عشق کا تذکرہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم کی ذات اقدس وہ ہستی ہے جس سے اللہ عشق کرتا ہے، جس سے اللہ عشق کرے اس سے کائنات کا ذرہ ذرہ عشق کرتا ہے۔ ہر شخص اپنی معرفت کے مطابق عشق کرتا ہے، جس کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ عشق کرے گا۔ جب اس ہستی سے ہمیں عشق ہونا تو پھر ان کے پلکوں سے بھی عشق ہوگا، ان کے زلفوں سے بھی عشق ہوگا، ان کے امامہ شریف سے بھی عشق ہوگا، ان کے کپڑوں سے بھی عشق ہوگا، ان کی عصا سے بھی عشق ہوگا، ان سے منسوب ہر چیز سے عشق ہوگا۔ بے شک۔ اب اگر خود نبی کی نگاہ سے دیکھا جائے تو نبی کریم کی عصا آپ کا حصہ نہیں ہے، آپ کے کپڑے آپ کا حصہ نہیں ہے، آپ کا ریش مبارک کٹنے کے بعد آپ کا حصہ نہیں ہے، وہ الگ ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن ان کے بچے آپ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ نبی کریم کی زندگی کا وہ حصہ ہیں جن سے خود نبی نے عشق کیا ہے، جس کا بھی تذکرہ صاحب نے کیا، وہ خود بھی آپ دیدہ ہوئے، اور یقیناً انسان کے دلوں کو موہ لینے والی بات ہے یہ کہ نبی سے عشق، نبی کے بچوں سے عشق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، آپ کے بچے سے کوئی اگر تھوڑا سا دور ہو اور آپ کا دوست ہو، دوسرا شخص آپ کے بچوں سے زیادہ دوستی اور محبت کا اظہار کرتا ہو، آپ کو کون سا زیادہ اچھا لگتا ہے؟ واہ 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 واہ۔ ہماری اپنی نارمل زندگی میں کون زیادہ اچھا لگتا ہے؟ جبکہ دوستی دونوں کی آپ سے ہے، لیکن وہ جو آپ کے بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ آپ کو آپ کے بچے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل البیت کو دنیا کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا کہ ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو چونکہ یہ تمہارا سرمایہ ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس اہل البیت کی محبت کو رسول اللہ کی رسالت کے اجر کے طور پر بیان کیا کہ مجھے کوئی اور اجر نہیں چاہیے، ان بچوں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ جو عشق رسول ہے اس کا مقدمہ وہ عشق آل رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمارے ہاں تمام مسالک میں یہ متفقون علیہ بات ہے کہ آل رسول کا احترام باقیوں کی نسبت زیادہ ہے، اگرچہ وہ گناہگار ہوں، اگرچہ وہ خطا کار ہوں، ان کی خطاؤں کی وجہ سے ناراض ہو اپنی جگہ، لیکن ان کے جد کی وجہ سے ان کا احترام کرو۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب آپ کا حصہ اور اس کے بعد دعا کروا دیں آج، بس دعا کروا دیں بڑی والی۔ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ صحیح بات ہے، حضور کی جو اہل بیت ہیں، جو سادات ہیں، خاص طور پہ جو غریب مفلس ہیں، ان کو زکوٰۃ وہ نہیں لے سکتے، سفید پوش ہیں، غیرت مند ہیں، ان کے گھروں میں جائیں اور اس کی تصویریں بنانے کی ضرورت نہیں، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور آپ حضور کی محبت کی وجہ سے، حضور کی اہل بیت ہونے کی وجہ سے ان سے محبت کریں۔ اور دوسری بات کہ ادب، جتنا ادب ہوگا سرکار علیہ السلام کی ذات کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، علماء کا، مساجد کا، مقدس مقامات کا، جب ادب عشق کا پہلا کرینہ ہی ادب ہے، تو تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے۔ تو اصل میں تو عید اسی کی ہے جو حضور کے جلوے دیکھا۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب یہ تہیہ کریں، اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہم حضور کے جلوے دیکھیں۔ تو حضور تو بڑے غنی ہیں سر، وہاں تو انکار ہے ہی نہیں، تو وہاں سے منگتا تو خالی پوچھتا نہیں، اس بارگاہ میں انکار ہے ہی نہیں، تو حضور کی بارگاہ میں کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ تو اگر ہم سچی لگن کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرتے ہوئے اور اپنے نفس کو، دل کو جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، بغض، کینہ، نفرت، عداوت، ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچ جائیں اور حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، ہاتھ باندھ کر، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، جب بھی۔ اور آخری بات، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ایک بزرگ نے یہ نسخہ بتایا کہ جب آپ رات کو سونے لگے، سونے کا مطلب آدمی مر رہا ہے، اللہم باسمک اموت واحیا، تو درود پاک پڑھے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب سو کے اٹھے تو اب آغاز ہو رہا ہے، اٹھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ فرمایا یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتا ہے، حضور کے جلوے نصیب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا سچا عشق عطا فرمائے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔